آل پارٹی میٹنگ جو دہلی میں پی ایم دوارا جو وہاں ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں کیا اس میٹنگ کے بعد اس میں جو ہے کچھ فروٹفل کچھ نکل سکے گا اس سے، جس سے جموں کشمیر کی عوام کو بینیفٹ ہو؟ دیکھو، امید تو ہے بھائی، اتنے بڑے ملک کے اتنے بڑے پاورفل پردھان منتری نے اگر میٹنگ بلائی ہے تو اس سے توقعات تو ہیں. حالانکہ کچھ لوگوں کو ڈس اپائنٹمنٹ بھی ہوئی، عوام کو، جنرل عوام کو، کہ بھائی تمام پارٹیز کے لیڈران کو اسپیشلی اور 2 سال کے بعد یعنی 5 اگست 2019 کے بعد یہ اس قسم کی پہلی میٹنگ تھی. اور اس میں توقع یہ تھی کہ میٹنگ سے اٹھ کے ہوم منسٹر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کوئی بڑا اعلان کریں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بھائی ایک ہی میٹنگ میں یہ توقع عام لوگوں کو تو نہیں رکھنی چاہیے، لیکن جموں کشمیر کی عوام کو توقعات تو بہت تھی کہ بھئی آج ہی کے دن کچھ نہ کچھ کم سے کم کانفیڈنس بلڈنگ میجر جو ہیں ان میں ہمیں ریاست کا درجہ واپس ملے گا. یہ لوگوں کی توقعات تھی. عام لوگ اس کو کچھ لوگوں نے فیل کیا کہ بھئی اتنا بڑا شور شرابہ اور اتنی بڑی میٹنگ اور لاسٹ میں کچھ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے، اس سے تھوڑی سی مایوسی ضرور ہوئی ہے. لیکن میں بحیثیت ایک ورکر کے، ایک پولیٹیکل ورکر کے اور ایک لائر کے، میں یہ خود محسوس کرتا ہوں کہ بھئی یہ ایک میٹنگ میں یہ چیزیں طے نہیں ہو سکتی ہیں. اس کے لیے ایک سلسلہ وار میٹنگ سٹارٹ ہوں گی، اس کے بعد ہی جو ہے کوئی اس پر فیصلہ لیا جائے. سر، جو اس وقت ڈیلیمیٹیشن کا جو سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کہیں نہ کہیں اگر ہم عوامی حلقوں کی بات کریں تو لوگوں کو کہیں نہ کہیں خدشہ ہے کہ جو موجودہ اس وقت حلقے ہیں ان کو بھی توڑ پھوڑ کیا جائے گا. تو اس کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ تو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا جو اپنا ڈومین ہے اور وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں. لیکن ایک چیز میں اس میں گزارش کروں گا کہ جب آپ نے پورے بھارت میں کہیں بھی ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ الو نہیں کی ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بھائی 5 اگست کو ہی ہم ایٹ پار ہو گئے دیگر ریاستوں کے، پورے ملک کے ساتھ مل گئے، تو پھر آپ نے جموں کشمیر کو الگ کیوں ٹریٹ کیا؟ اگر اور کہیں ڈیلیمیٹیشن نہیں ہو رہی ہے اور آپ نے ڈیلیمیٹیشن کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے فریز کر کے رکھی ہے، تو پھر جموں کشمیر میں کیوں آپ اس کو الگ کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے. مجھے اس سے بھی اعتراض نہیں ہے اگر یہ جینون طریقے سے جہاں جہاں جس کنسٹیٹوئنسی میں ووٹ سب سے زیادہ ہے اس کنسٹیٹوئنسی میں سے اگر وہ کنسٹیٹوئنسیز اور کارو آؤٹ ہوتی ہیں ڈیلیمیٹیشن میں تو ایک اچھی بات ہے. لیکن قانونی طور پر اس کو آپ نے جب پورے ملک میں امینڈمنٹ کر کے کنسٹیٹیوشن میں اور ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے آپ نے اس میں فریز کر دیا ہے کہ بھئی نیکسٹ جو سینسس ہوگا اس کے بعد ہی ڈیلیمیٹیشن ہوگی، تو پھر جموں کشمیر کو آپ نے مختلف طریقے سے کیوں ٹریٹ کیا؟ سر جس طرح مظفر خان بیگ کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا تھا کہ 370 اور 35 یہ معاملہ جو ہے وہ آج سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اس پہ بات نہیں کی جا سکتی، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، قانونی طور پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی نے بھی جس نے بھی یہ کہا ہے کہ 370 کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور لہٰذا اس پر آنریبل پرائم منسٹر یا آنریبل ہوم منسٹر ڈسکس نہیں کر سکتا یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ڈسکس نہیں کر سکتی، یہ بالکل گمراہ کن سٹیٹمنٹ ہے. اس میں کوئی صداقت نہیں اور ایسی کوئی قانونی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ جب کوئی مسئلہ سپریم کورٹ میں چلا جائے. سپریم کورٹ میں ہم نے چیلنج کیا کیا ہے؟ 5 اگست کے اس ریزولوشن کو، اس ایکٹ کو جس کے تحت آپ نے غیر قانونی طور سے، ہمارا ماننا یہ ہے، جنہوں نے ہم نے پٹیشن کی ہے اس میں میں بھی ایک پٹیشنر ہوں، میں نے بھی کی ہوئی ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ نے غلط طریقہ اپنا کے جو غیر قانونی طریقہ تھا 370 کلاس 3 کے اگینسٹ جو طریقہ تھا آپ نے وہ اپلائی کر کے 370 کو ختم کیا ہے یا اس کو آپ نے ڈی آپریشنلائز کیا ہے، وہ غلط ہے. لیکن یہ کہنا کہ مسئلہ سپریم کورٹ میں ہم لے گئے ہیں اور گورنمنٹ کو اب اختیار نہیں ہے، گورنمنٹ آج جو ہے اپنے اس آرڈر کو اگر ودڈرا کرتی ہے تو تمام جتنی پٹیشنز ہیں وہ انفرکچس ہو کے ڈسمس ہو جائیں گی. اگر وہی آپ کہتے ہو، میں نے بڑے یہاں کے مانے ہوئے سیاستدان اور قانون دان ہیں، میں نے جب ان سے یہ سنا تو حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت خود پریشان ہوا کہ یہ لوگوں کو کیوں اس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں. بھائی گورنمنٹ کو یہ اختیار ہے آج بھی، اگر گورنمنٹ 5 اگست کے فیصلے کو واپس لیتی ہے
تو زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہماری پٹیشن انفرکچس ہو جائیں گی اور ڈسمس ہوں گی. اور یہ کہنا کہ بھائی سپریم کورٹ میں معاملہ ہے تو اس پر ہم ڈسکشن نہیں کر سکتے، یہ بالکل غلط ہے. سپریم کورٹ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں بھی ایک طالب علم ہوں لا کا، قانون کا. میں بھی سپریم کورٹ میں جاتا ہوں، میں بھی وکالت کرتا ہوں، ہائی کورٹ میں بھی وکالت کرتا ہوں. 20-25 سال ہو گئے ہمیں بھی لا پڑھتے ہوئے. یہ قانون کہیں نہیں ہے کہ جو مسئلہ سپریم کورٹ میں ہو جائے اس پر گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں رکھتی ہے. اگر وہ بات صحیح ہے، اگر یہ کہنا درست ہے کہ جی 370 کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے، تو پھر آپ یہ کیسے کہتے ہو کہ اسٹیٹ واپس کرو؟ وہ مسئلہ بھی تو اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی آرڈر کے تحت ہے. اور انہی ریٹ پٹیشنز میں ہم نے اس ایکشن کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے کہ بھائی انہوں نے غیر قانونی طریقے سے ایک اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری بنایا ہے جو کہ اختیار نہیں تھا گورنمنٹ کے پاس، کیونکہ اسمبلی موجود نہیں تھی. اسمبلی سے اوپینین لینا تھا، اوپینین نہیں لیا گیا، لہٰذا ان کا یہ ایکشن بھی انلیگل ہے. تو پھر آپ اسٹیٹ کیوں واپس مانگتے ہو بھائی؟ پھر تو اسٹیٹ بھی نہیں مانگ سکتے آپ، کیونکہ وہ بھی سبجیکٹس ہے سپریم کورٹ میں. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ قانون یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ دے بھی دیتی ہے ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف، گورنمنٹ کو اس کے بعد بھی اختیار ہے کہ گورنمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نلیفائی کر سکتی ہے. اس میں قانون یہ ہے کہ جس پروویژن یعنی جس ایکٹ کے، جس سیکشن کے، جس آرٹیکل کے تحت کوئی فیصلہ ہوا، اگر وہ آرٹیکل ہی گورنمنٹ چینج کرتی ہے تو فیصلہ آٹومیٹیکلی کسی بھی کورٹ کا، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے ہائی کورٹ ہو، وہ فیصلہ جو ہے وہ رد ہو جاتا ہے. اس کے جو بیسک، جو اس کے اندر جو روح ہے وہ نکل جاتی ہے اگر اس ایکٹ کو ہی تبدیل کیا جائے. یعنی پارلیمنٹ کو یا لیجسلیچر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اگر سپریم کورٹ کا فائنل فیصلہ ہو بھی جائے، وہ اس قانون کو بدل کر اس ججمنٹ کو نلیفائی کر سکتی ہے. قانون تو یہ ہے. اور یہ کہنا کہ نہیں جی مسئلہ سپریم کورٹ میں ہے لہٰذا ہم اس پر ڈسکشن ہی نہیں کر سکتے کہ سپریم کورٹ کنٹمپٹ نوٹس ایشو کر دے گا، اٹ از ٹو فار اسٹریچنگ دی پروویژنس آف کنٹمپٹ آف کورٹ ایکٹ. ورنہ ہمارے ملک میں پارلیمنٹ کہا تھا کہ برٹش پارلیمنٹ کین میک اینی تھنگ ایکسیپٹ اے مین اے وومن اینڈ اے وومن اے مین. کہ پارلیمنٹ، ہماری پارلیمنٹ بھی کچھ بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. پینڈنسی آف اے پٹیشن بفور دی سپریم کورٹ از نو بار ٹو کنڈکٹ دا بزنس آف دی لیجسلیچر ایٹ آل. لیجسلیچرس کو پاور ہے، پارلیمنٹ کو پاور ہے. اور یہ کہنا کہ نہیں جی اس وقت مسئلہ سپریم کورٹ میں ہے تو لہٰذا ہم اس کو ڈسکس ہی نہیں کریں گے، یہ بالکل غلط تھا.